نہ انسان میں فرق نہ حیوان میں فرق۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اس نبی کا نام بھی بڑا پیارا ہے، اس نبی کی ذات بھی بڑی پیاری ہے، اس نبی کا جمال بھی بڑا پیارا ہے، اس نبی کا حسن بھی بڑا اعلیٰ ہے، اس نبی کا کردار بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ جس نبی کے نام لینے پہ اللہ نام لینے والے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے اور نام لینے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا نام لینے سے گناہ جڑیں، اس کا نام لینے سے نیکیاں بڑھیں۔ اور لوگوں، اس انسان کی کیا عظمت ہوگی کہ جو انسان اس محبوب کی سنت کو سنت سمجھ کر، جو انسان اس محبوب کے عمل کو عمل سمجھ کر اپنی زندگانی کی خیر مناتے ہوئے اس نبی کی بات کو شریعت سمجھتے ہوئے اگر عمل کر گزرے گا، اگر نام لینے پہ اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی سنت اپنانے پر اس انسان کو رب رحمان کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا اندازہ ہے؟ تو آئیے اسی وجہ سے امام کائنات کی یہ ہستی ہم سب کے لیے انعام ہے، احسان ہے، نعمت ہے، اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے میرے بھائیوں کم ہے، جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہے۔ اور یاد رکھیں، آسمان نعمت، زمین نعمت، ہاتھ نعمت، آنکھیں نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، پاؤں نعمت، سب چیزیں، دل و دماغ نعمت۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ جیسے یہ چیزیں نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ وقت دور نہیں، آنے والا ہے جب قیامت کے دن ان سارے انعام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہاں یہ بھی پوچھا جائے گا، وہ لوگو محمد جیسی نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی تھی، بتاؤ تم نے میرے محمد کی قدر کیا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعمت کا کیا حق ادا کیا تھا؟ اس نعمت کا کیا حق ادا کیا تھا؟ اس نعمت کی کہاں تک بات مانی تھی؟ اس نعمت کی کہاں تک فرما برداری کی تھی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اسی لیے ہم سب کے لیے نعمت بن کے آئے، احسان عظیم بن کے آئے۔ قرآن نے اسی چیز کا اعلان فرمایا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یقین کر لیجئے، رب العالمین فرماتا ہے من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ کیا احسان کیا؟ کون سی ایسی نعمت جو تو ہمیں بتانا چاہتا ہے؟ پہلے کون سی نعمتوں میں کمی تو نے کی ہے؟ ہاتھ تو نے پکڑنے کے لیے دیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، گویائی کے لیے زبان عطا فرمائی، سنوائی کے لیے کان عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرما دیے، تیری بڑی نعمت ہے۔ اور دن کے اجالے کے لیے سورج کی گرمی عطا فرما دی، رات کے سکون کے لیے چاند کی نورانیت عطا فرما دی۔ یہ تیری بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کون سی نعمت کے بارے میں تو ہمیں بتانا چاہتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا،
میں نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے، ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ من انفسہم، اللہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے اترا یا کہیں اور سے آیا ہے؟ رب کائنات نے اعلان فرمایا نہ آسمان سے اتارا گیا، نہ کسی اور نسل سے اس کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اے مکہ والو، مکہ کے سرزمین کا رہنے والا اور قریشیوں کے خاندان کا باشندہ ہے۔ اللہ اکبر، مکہ کے سرزمین میں پلنے والا، مکہ کے سرزمین میں اللہ اکبر بڑا ہونے والا، اور تمہارے ہی خاندان کا ایک آدمی جس کو میں نے نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرما دیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ تمہارا نفسوں کا تزکیہ بھی کرے گا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب کی باتیں بھی سکھائے گا، تمہیں دانائی کی باتیں بھی سکھائے گا، وہ تمہیں بتائے گا اللہ کون ہے، وہ تمہیں بتائے گا توحید کسے کہتے ہیں، وہ تمہیں بتائے گا توحید کے فوائد کیا ہیں، وہ تمہیں بتائے گا شرک کے نقصانات کیا ہیں، وہ تمہیں بتائے گا سنت پہ چلنے کے فوائد کیا ہیں، وہ تمہیں بتائے گا بدعت پہ چلنے کے نقصانات کیا ہیں، وہ تمہیں بتائے گا فرما برداری کرنے کے فوائد کیا ہیں، وہ تمہیں بتائے گا نافرمانی کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرا محبوب نہیں آیا تھا، تم کھلی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، کوئی اللہ اکبر اس طرف جانے والا، کوئی اس طرف جانے والا، کوئی لکڑیوں کے آگے جھک جانے والا، کوئی ہاتھوں کے بنائی ہوئی مورتیوں کے آگے جھک جانے والا، کوئی بت پرستی کرنے والا، کوئی شجر پرستی کرنے والا، کوئی حجر پرستی کرنے والا، کوئی شمس پرستی کرنے والا، کوئی قمر پرستی کرنے والا، کوئی چاند پرستی کرنے والا، کوئی ستاروں کی پرست کرنے والا، کوئی کسی کی پرستش کرنے والا۔ اللہ پاک نے ایسے عالم میں ایسے نبی کو مبعوث فرما دیا جس نبی نے آ کے ساری انسانیت کو ایک رب کے سامنے جھکانے والا بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، بڑا احسان عظیم ہے، بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی جتنی قدر کرو تھوڑی ہے، اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرو تھوڑا ہے، اس نعمت کا جتنا بھی اللہ اکبر قدر کرو تھوڑا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر کا جب نام آئے، نام سنتے ہی درود اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام میں بھی بڑی مٹھاس ہے، کام میں بھی بڑی مٹھاس ہے، جمال میں بھی بڑی مٹھاس ہے، حسن و کمال میں بھی بڑی اللہ نے اللہ اکبر مٹھاس رکھ دی ہے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرا محبوب نہیں آیا تھا، میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کوئی حجروں کو پوجا کرنے والا، کوئی پتھروں کی پوجا کرنے والا، کوئی لکڑیوں کی پوجا کرنے والا، کوئی کسی چیز کی پوجا کرنے والا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ایک اللہ کون ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ایک رب کون ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ایک مشکل کشا کون ہے۔ کہنے والا بڑی پیاری بات کرتا ہے، کیا وہ لوگی پوج دے سن پہ حجرانو، وہ لوگی پوج دے سن پہ حجرانو، او کوئی حجرانو کوئی شجرانو، لوگی پوج دے سن پہ حجرانو، او کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اینا در در دیاں پجاریانو، سونا ایک در دے جھکان آیا، کائنات دا امام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا،
کائنات دا سونا امام آیا، جس امام نے آ کے ایک در پہ جھکنے والا بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بڑی نعمت ہے، اس لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے بڑا احسان کر دیا ہے، بڑا احسان کر دیا ہے، اتنا احسان، اتنا احسان، اور اس احسان کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا اس احسان عظیم کا یہ حق بنتا ہے کہ اس ہستی کا وہ حق ادا کیا جائے جو حق اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق کیا ہے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہ احسان عظیم کا حق ہے، پیارے پیغمبر کا یہ حق ہے، اس کی نبوت پر ایمان لایا جائے، اس کی شریعت پر ایمان لایا جائے۔ یہ پہلا حق ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، و ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کی ذات کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ایمان لانا امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے۔ امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان جو بندہ لاتا ہے، اللہ اس کو صحابیت کا شرف عطا فرما دیا کرتا ہے، اور جس کو صحابیت کا شرف مل جائے، جو صحابی ہونے کا جس کو اعزاز مل جائے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ طوبیٰ لمن رآنی، طوبیٰ لمن رآنی اور من رآنی، اور جنت کی بشارتیں ہوں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مجھ محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ طوبیٰ لمن رآنی اور من رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا، جنتی ہونے کا اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا، لیکن ایمان شرط ہے، ایمان کی حالت میں دیکھنا شرط ہے، ورنہ تو دیکھنے والوں نے بہت ساروں نے دیکھا ہے، بہت ساروں نے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، لیکن ان کا دیکھنا ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ امام کائنات کا دیکھنے کا فائدہ تب ہوگا کہ جب بندہ ایمان کے حالت میں دیکھے، ورنہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا ہے۔